والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی صدق اللہ العظیم۔ 19واں پارہ ہے سورہ نمل، 19ویں 20ویں پارے میں ہے۔ چیونٹی کو نمل کہتے ہیں۔ جب ملکہ سبا بلقیس مسلمان ہونے کے لیے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہونے لگی تو آپ نے کہا اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھانا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہاں پہ ایک ایسا شخص موجود تھا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عرض کی اور جن کے پاس کتاب کے علم کا کچھ حصہ تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد، میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکیں۔ الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور انہوں نے دیکھا تو تخت سامنے پڑا ہوا تھا، بہت لمبا چوڑا تخت، بڑا وزنی، کئی گز چوڑا کئی گز لمبا، اور یمن سے اٹھا کے شام، یمن جنوب میں ہے، سعودی عرب کے شام شمال میں ہے، وہاں سے اٹھا کے، تو اس کو یہ جو علم ہے اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، علم لدنی۔ 16ویں پارے میں آپ دیکھیں تو پھر اسی علم کا ذکر ہوا کہ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں اس نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتینہ رحمتا من عندنا، جس پر ہم نے اپنے قرب سے رحمت نازل کی ہوئی تھی، وعلمنہ من لدنا علما، اور جس کو ہم نے علم لدنی عطا کیا ہوا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو حضرت خضر کے بارے میں نبی بھی کہتے ہیں، ولی بھی کہتے ہیں، اور حضرت آصف بن برقیہ اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ چیز، یہ کون سا علم ہے کہ جو اتنی دور سے تخت کو آنکھ جھپکتے ہوئے وہاں پہ لے آیا؟ یہ کون سا علم ہے جس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس بچے نے کافر ہو جانا ہے اور ماں باپ کو بھی کافر کر دینا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ آئندہ آنے والے حالات کا علم، اور پھر اس علم میں اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تو یہ علم لدنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں، یہ 15ویں اور 16ویں پارے کی سورہ ہے۔ سورہ نمل 19ویں اور 20ویں پارے کی سورہ ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتینہ رحمتا من عندنا وعلمنہ من لدنا علما، 65ویں آیت جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، کتابیں پڑھا رہے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ تو ایک درویش حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے پوچھا مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا یہ ایسا علم ہے جو آپ کو نہیں پتا۔ حوض کے قریب بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب، اور مولوی اور پیر جب اپنے گدی پہ بیٹھے ہوں تو پھر وہ ذرا ان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو پھر عام آدمی جو ہے نا وہ بیچارہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو مولوی صاحب اب بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد کے بیٹھے ہوئے تھے، حوض مسجد کا حوض تھا، تو پڑھا رہے تھے اور بڑی محنت سے کتابیں لکھی انہوں نے۔ چھاپے خانے تو ہوتی نہیں تھی، ہاتھ سے کتابیں لکھنی پڑتی تھی، تو انہوں نے کتابیں لکھی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتابیں اٹھائیں، حوض کے قریب پڑی تو اٹھا کے حوض میں پھینک دی۔ وہ کہنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے؟ انہوں نے حوض میں ہاتھ ڈالا، کتابیں نکال کے رکھ دی، خشک کی خشک کتابیں۔ مولوی صاحب اٹھ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز فرمانے لگے یہ وہ علم ہے مولوی جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، اور ان کا علم بھی قرآن کے علم میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ دونوں میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی، حضرت خضر کی بھی اور حضرت عاصم بن برخیہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ سورہ نمل اور سورہ کہف کی آیات میں نے آپ کے سامنے دونوں پیش کر دی۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ تو پھر مولانا کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی اس وقت تک روم کا مولا نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے۔ تو حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی نے جب یہ فرمایا نا، اب میں آپ کو یہ عام اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ حضور غوث الثقلین ایک دن واز فرما رہے تھے، واز فرماتے فرماتے آپ استغراق میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے مجمع سے لا تعلق ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے، آواز آئی قدامی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ 700 اولیاء کرام اس وقت ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے یہ آواز سنی، اور سب نے اپنے سر جھکا دیا۔ آپ کے بالکل ممبر کے پاس ایک ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور میرے سر پر آپ کا قدم، میری آنکھوں پر قدم۔ آپ نے فرمایا تو نے دیر کر دی، وہ خراساں میں جو بیٹھا ہوا ہے نا معین الدین چشتی، اس نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے، خراساں میں معین الدین چشتی نے جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوہ غوث اعظم کا، کہ اس نے پہلے کہہ دیا ہے کہ حضور لوگوں کی گردن پر آپ کا قدم ہے، میرے سر پر آپ کا، میری گردن پر آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر آپ کا قدم۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ چچا آپ کے پاس لے کے آئے حضور غوث الثقلین کے پاس، عرض کی یا غوث یہ بچہ ہے، اس نے دین کا سارا علم پڑھ لیا ہے، قرآن پڑھ لیا ہے، حدیث پڑھ لیا ہے، فقہ پڑھ لی ہے، تفسیر پڑھ لی ہے، سارا علم اس نے پڑھ لیا ہے، لیکن کیا ہے اس کو آپ اپنا فیض دے دیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بارگاہ غوثیت میں بیٹھا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ اللہ نے حضور کے سینے پہ رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے اللہ نے جب اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مجھے ماضی حال مستقبل کے سارے علوم میرے اندر آ گئے۔ یہ ہاتھ ایک اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، سارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ حضور کا ہاتھ، اور حضور کا ہاتھ غوث الثقلین کا ہاتھ۔ جب غوث الثقلین نے ہاتھ رکھا تو بے ہوش ہو گئے، شہاب الدین سہروردی اٹھے، کہنے لگے مجھے علم کلام جتنا علم تھا، قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا، تاریخ کا، فقہ کا، منطق کا، فلسفہ کا، سارا علم ختم ہو گیا، اور میری آنکھیں کھل گئی، اور مجھ میں وہ علوم آ گئے
کہ میں جہاں دیکھتا مجھے چیز دور سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ علم لدنی ہے. جو علم الکتاب ہے نا، اب حافظ جو ہیں یہ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، تو حافظ صاحب کو کہ قرآن پڑھ کے لوہے پہ پھونک مار دیں سونا بن جائے گی؟ تو اگر احمد حسین رحمۃ اللہ علیہ حضور محبوب ذات حسن ابدال میں اگر پھونک مار دیں بسم اللہ پڑھ کے تو سونا بن جاتی ہے. یہ فرق ہے. وہ بھی علم ہے، کتاب کا علم ہے، یہ بھی کتاب کا علم ہے، لیکن وہ کتاب کا ظاہری علم ہے، یہ کتاب کا باطنی ہے. وہ علم الکتاب علم لدونی ہے. یہ ایسا علم کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ غوثیت کبریٰ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چلی، حضرت علی المرتضیٰ کو پہنچی، امام حسن اور امام حسین سے ہوتی ہوئی تمام آئمہ میں آئی، اور پھر وہ غوث الثقلین میں آئی. اور کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث کی منظوری نہ ہو، جب تک آپ کا قدم نہ لگ جائے. تو جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یہاں سے ایک مرد پیدا ہوگا اور اس کا نام غلام نقش بند ہوگا. نقش ہاتھ کا نقش. وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پشت پر ہاتھ کا نشان تھا غوث الثقلین کے، اور اس بچے کا نام تھا غلام نقش بند. تو اب مجھے بتاؤ کہ کون سا سلسلہ ایسا ہے جس کو حضور غوث الثقلین سے فیض نہ ملا؟ ہر سلسلے کو، سلسلہ عالیہ قادریہ تو آپ کا اپنا سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ میرے سر پر آپ کا قدم ہے. خراساں میں تھے وہ. شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ میں نے آپ سے فیض حاصل کیا. نقش بندیوں نے آپ سے فیض حاصل کیا. تو غوث الثقلین غوث اعظم اس کائنات میں ایک ہوا ہے، نہ ان سے پہلے کوئی ہوا ہے نہ ان کے بعد کوئی ہوا ہے، کہ جو یہ فرما دے مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال. میرے مرید تو فکر کیوں کرتا ہے، میں کافی ہوں، میں بہت کافی ہوں، اور میں بڑا عزم والا ہوں اور قتل کرنے والا ہوں. مریدی لا تخف واشن فإنی، تو خوف نہ کر. انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی رأسی الجبال، انا الحسنی والمختہ مقامی واقدامی علی انکر الرجال وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین وما علینا